میاں صاحب یہی چاہتے ہیں نا الیکشن. میں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ لکھ کے دیتا ہوں, میاں صاحب اتریں, قوم سے معافی مانگیں کہ یہ جتنی میری جائیداد ہے میں ساری کی ساری IMF کے منہ پہ مار رہا ہوں, یہ وہ, اور آپ کو کروا رہا ہوں. اور پیٹرول کی قیمت بھی جو اصل قیمت ہے اس پہ لے آئیں, وہ کریں, ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, تو وہاں سے تیل لیں, گیس لیں, دوسرے دن لہر بہر ہو جائے گی, ملک چلے گا. میں ہوں آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 105. ناظرین, 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں. آئیں گے یا نہیں, اس بارے میں پیشین گوئی کیا ہے یہ جانتے ہیں. رائے اعجاز ایڈوکیٹ, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, چیئرمین تحریک تبدیلی نظام. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے میاں میر فارمیسی آف کالج, کینال روڈ, جھنگ نے, چودھری ملک سویٹ اینڈ بیکرز, یوسف شاہ روڈ, چناب ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کوتوالی روڈ, جھنگ, سرویٹ فارمیسی گوجرا روڈ. ناظرین, تحریک تبدیلی نظام کے چیئرمین رائے اعجاز ایڈوکیٹ, جو کہ ہمیشہ سے ریولیوشن کے خواہاں رہے ہیں, میں ان سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 21 اکتوبر کو اگر میاں نواز شریف پاکستان تشریف لاتے ہیں, جو اس وقت پاکستان کی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, پاکستان کس قدر سیاسی مالی بحران کا شکار ہے, بدحالی کا شکار ہے, کیا اس کو مینیج کر پائیں گے, کیا تبدیلی آئے گی, اور کیا واقعی میاں نواز شریف پاکستان 21 اکتوبر کو آ بھی رہے ہیں یا نہیں. آئیے جانتے ہیں رائے اعجاز ایڈوکیٹ, چیئرمین تحریک تبدیلی نظام سے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. آصف جی کیا ہے جی؟ سر آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم آپ نے جو ریولوشن کا ایک پراپر جو آپ نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا ہے وہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے. لیکن ابھی میں آپ کے سسٹم کی بات نہیں کروں گا, بلکہ میاں نواز شریف جو 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں, اور بہت سے اپنے جو ان کے کارکنان ہیں ان کو 1 to 5 بھی تحفے میں دیے جا رہے ہیں. لوگ جوک در جوک لاہور جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جا تو پیدل رہے ہیں اور واپسی 1 to 5 پہ آئیں گے. تو اس سلسلے میں سر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو سیاسی آنکھ ہے, بصیرت کی آنکھ ہے, اس کی نظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تھینک یو آصف صاحب فار ہیونگ می ان دس پروگرام. تھینک یو. اچھا, بات یہ ہے جی کہ میاں صاحب کا آنا یا نہ آنا تو میاں صاحب کو پتہ ہے. میں آپ سے سر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پرانی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے 35 سال 40 سال 45 سال اپنا کریکٹر ادا کیا ہے, اس ملک میں حکومت میں بھی رہے ہیں, سب کچھ ہے. اب جیسا کہ میاں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں, یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قائد ہیں وہ ہی اٹھ کے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس ملک میں چینج لائیں گے, ریولوشن لائیں گے, ہم بہتری لائیں گے. تو 40 ایئر جو پریویس ایکسپیرینس ہیں ان میں ان کی پروگرس زیرو رہی ہے. اب کون سی ایسی راکٹ سائنس ان کے پاس ہے, کون سی ایک نئی ایجاد ان کے پاس آ گئی ہے جس سے وہ اب اس پاکستان کو بہتری کی طرف لے آ سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے وہ سر روشنی فرمائیے گا. اب میاں صاحب کا سوال آپ نے 2 دفعہ پوچھ لیا ہے, میں جواب دیتا ہوں کہ میاں صاحب کو اب چاہیے وہ جو پرانا پروگرام تھا نا, جی سر, ہاں جی, قرض اتارو تو ملک سنوارو, اس کا پیسہ کدھر ہے؟ ہاں جی سر, اس کا پیسہ کدھر ہے؟ ملک کا قرض کیوں نہیں اترا؟ آج ملک کا قرض کئی گنا اور بڑھ گیا ہے جی سر, اترنے کی بجائے. جی جی. تو یہاں بہت سارے یہ میں اگر باتیں ایسی کروں گا نا تو پھر میں بھی انہی لوگوں پھر میرا وہ میری بات جو ہے نا, بات سمجھے نا, یہاں لوگوں نے اتنا لوٹا ہے اس ملک کو, اور اتنا قوم کو لوٹا ہے. جو بھی یہاں بن جاتا ہے نا ممبر یا جو ابھی 1 ارب روپیہ دیکھو نا, 1 ارب تھوڑا ہے جی سر, کہ 1 ارب دے کے جو بھی IMF سے پیسہ ملا ہے وہ سارا تو بانٹ دیا ہے MP MN نے. بالکل ٹھیک بات. لیکن MP MN اب پھر بھی نہیں نکل رہے. اچھا, بات کیا آ جاتی ہے
روحانی طور پہ اب بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں جی سر، کہ اس ملک نے رہنا ہے، جی سر، اس ملک نے بچنا ہے، بے شک، اچھا آمین، اب یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، بے شک، یہ سرکار آقا دو جہاں محمد کی مصطفیٰ دیکھیں صلی نا، اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی خاص نظر کرم سے یہ بنا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا تو پھر ہمیں تو نہیں بنا، پھر اس میں ہونا ہے، اور جس کسی نے بھی اس ملک کو لوٹا ہے جہاں پہنچائی ہے، آپ ان کی حالت دیکھیے گا کیا ہوتی ہے۔ بے شک، یہ بھول گئے ہیں ہاں جی، شہنشاہ ایران کو، ہاں جی، کہ شہنشاہ ایران کی اتنی دولت، آپ یہ دیکھیں جی سر، پیرس میں، لندن میں، نیو یارک میں، امریکہ میں، یہ وہ قبر نصیب نہیں ہوئی، قبر ایجپٹ میں ہے۔ جی بالکل، ہاں جی، آپ ان کی مسز فرا پہلوی کی حالت دیکھیں جا کے منہٹن میں، وہ ان کی حالت کیا ہے۔ جی، اچھا بات یہ ہے کہ وہ پیسہ سارا ان کا نہیں ہے، ہاں جی، ایک ریزولوشن پاس ہو گئی نا کہ منی لانڈرنگ، ہاں جی، منی لانڈرنگ جن کا پیسہ آیا ہوا یہاں لندن کے اندر، یہ وہ سارا تو سارا سیز ہو جائے گا، یہ ان کے پلے کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے مڈل ایسٹ میں، ان سے سیانا وہ تھا انہوں نے مڈل ایسٹ میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے انڈیا میں کی ہے، انہوں نے اور ملکوں میں ڈھیر ساری کی ہوئی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب وہ ریزولوشن امریکہ یا برطانیہ میں پاس ہو جانا ہے، اس وقت ان کی سیز، وہ پراپرٹی جو مڈل ایسٹ میں ہے، انڈیا میں، وہ ساری سیز ہو جانی ہر جگہ دنیا میں، ہر جگہ دنیا میں۔ اچھا تو سر، یہ ان کے پلے کچھ نہیں رہنا۔ ابھی بہتر یہ ہے کہ میاں صاحب آ جائیں، جی جی، میاں صاحب آ کر ایک کام کریں، میری بات کریں میاں صاحب، میں میاں صاحب کو لکھ کے دیتا ہوں، میاں صاحب الیکشن جیت جائیں گے۔ گڈ سر، میاں صاحب یہی چاہتے ہیں نا الیکشن، میں ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ لکھ کے دیتا ہوں، میاں صاحب اتریں، قوم سے معافی مانگیں کہ یہ جتنی میری جائیداد ہے میں ساری کی ساری آئی ایم ایف کے منہ پہ مار رہا ہوں، یہ وہ، اور آپ کو کروا رہا ہوں، اور پیٹرول کی قیمت بھی جو اصل قیمت ہے اس پہ لے آئیں، وہ کریں، ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، تو وہاں سے تیل لیں، گیس لیں، دوسرے دن لہر بہر ہو جائے گی، ملک چلے گا۔ واہ کیا بات ہے، یہ میاں صاحب کو میرا پیغام ہے۔ میاں صاحب اگر واقعی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اب اس سے آگے کوئی اور میاں صاحب کے پاس حل ہے ہی نہیں۔ بہت مشکور ہوں سر آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ رائے اعجاز ایڈوکیٹ، چیئرمین تحریک تبدیلی نظام۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔